کہ بہت سارے مسلمان اس پریشانی میں ہیں کہ اب جو پگ ہے جس کو سور کہتے ہیں، یہ جو پگز ہیں ان کو جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، آرگن ٹرانسپلانٹ میں استعمال کیا جا رہا ہے کڈنی اور ہارٹ کا. اور ریسنٹلی ہی امریکہ کے اندر ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں جنہوں نے یہ ٹرانسپلانٹ کیا ہے ایک وہاں پہ امریکی شخص کا. تو بہت سارے لوگ پریشان ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو پگ ہے یہ تو اسلام میں اس کے بارے میں یہ حرام ہے ہر لحاظ سے. میں نے تو بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ اگر اس کا نام بھی لے لیں تو 40 دن تک جو ہے وہ منہ جو ہے وہ خنزیر کا تو وہ پاک نہیں ہوتا. اس طرح کی باتیں سنی ہیں. ایک مولانا سعید اطہر حسین دہلوی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا یہ جو نئی سائنٹیفک تبدیلیاں آ رہی ہیں، انوویشن آ رہی ہیں، اسلام ان کو کیسے ریسیو کرتا ہے. اور اب اگر پگ کا آپ دل لگا رہے ہیں، کڈنی لگا رہے ہیں، تو مسلمان کہاں کھڑے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ مغرب میں تو یہ سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے اور بڑی کامیاب ہو گئی ہے، تو ہم اس کو کیسے ریسیو کر رہے ہیں مسلمان؟ خدا رب کریم نے دو چیزیں کہیں کہ جو بھی کچھ ہم نے پیدا کیا وہ انسان کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط اور لگائی کہ جو قدرت ہے، جو نیچر ہوگا، اس کے اندر آپ کو تبدیلی کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ صرف دل نہیں، اکتوبر 2011 کے اندر 2021 کے اندر گردوں کا بھی ٹرانسپلانٹیشن کیا جا چکا ہے، یعنی پگ کے گردوں کو انسان میں لایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیچرل اس کے خلاف، یہ میڈیکل وہ نہیں کہوں گا، اگر کچھ کرنا تھا دوسرے انقلابات لا جا سکتے تھے، لیکن فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے کی چیزوں کو بڑھاوا دیا جائے. اس سے جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر کی ایک امید ہم کو رکھنی چاہیے کہ آگے ایسا کچھ ہو سکتا ہے. ایک بہت ہی مشہور عالم دین تھے، شاید آپ میرا اشارہ سمجھ جائیں، اور وہ آپ ہی کی طرف تھے. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ صاحب ایک خاص طبقے کے لوگوں کے ساتھ علاج بھی ان سے کرانا میرے لیے گناہ عظیم ہے. اگر ان کے نے مجھ کو ہاتھ یا مسافہ بھی مجھ سے کرا تو بڑی پریشانی والی بات، یعنی جنت اور جہنم مسافہ میں طے ہو جاتی تھی. اور دوران تقریر ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. اور ان کو پھر جب سر آغا خان اس ہاسپٹل جو آپ کا مشہور ہاسپٹل ہے وہاں پہ جب لے جایا گیا، اور اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو پوچھا گیا میں کہاں ہوں، تو کہا حضور جان تو بچ گئی ہے مگر آپ جنت سے محروم ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. خالی جو ہے زینو ٹرانسپلانٹیشن میں پھر کہہ رہا ہوں یہ انف نہیں ہے، دنیا اس سے بھی آگے جائے گی. لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ چندہ ماما دور کے وہ ماما تھا، لیکن آج لوگ چاند تک پہنچ چکے ہیں، لوگ مریخ تک پہنچ چکے ہیں. ہم صرف ایک دوسرے کو جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹنے میں رہ گئے. آپ کی داڑھی ہے، میری داڑھی نہیں ہے، آپ کی داڑھی کی لمبائی اتنی ہے یا نہیں ہے، آپ کے کپڑے کیا ہیں، پردے کس طریقے سے ہونا چاہیے، برقعے کا شیپ کیا ہونا چاہیے، کھجور کا سائز کیا ہو، اذان کب ہو، یہ ان چیزوں پر ہم نے گفتگو کری. لیکن ہم یہ بھول گئے کہ جب ہم نے پولیو کی مخالفت کی تو ہم نے پوری نسل کو جو ہے اپاہج کیا ہے. جب ہم کووڈ کے اندر ویکسین کی مخالفت کر رہے تھے کہ ہم بڑے طبقے کو موت کے اندر دھکیل رہے تھے. اگر ویٹیکن ڈاکٹروں کو بلا کے یہ گفتگو کر سکتا ہے کہ کیا آرگن ڈونیشن ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، اگر جو ہے وہ ہیلیکا اور جو ہے یعنی اسرائیلی پارلیمنٹ اس پہ بات کر سکتے ہیں، چرچ آف انگلینڈ بات کر سکتا ہے، تو کیا وجہ ہے کیا وہ پاکستان ہو یا ہندوستان یا سعودی عربیہ، جہاں پہ ہم یمن پہ، جہاں پہ ہم کشمیر پہ، جہاں پہ مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، وہاں پوری انسانیت کے لیے ایک چیز کو جمع کیا جائے کہ کیا آرگن ڈونیشن کے اوپر مختلف مذاہب کے اندر اس کو مکمل بات چیت ہونی چاہیے. آج کل ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے مظفر آباد جو کیپٹل ہے کشمیر کا، اس کے حوالے سے، کیونکہ دوسرے سائڈ کی کشمیر کی اکثر ہم بات کرتے ہیں، ہمارا میڈیا بھی اس کے حوالے سے بہت بات کرتا ہے. جو ہمارے سائڈ کا کشمیر ہے یا جو پاکستان کے پاس کشمیر کا جو حصہ ہے، اس کو ہم نے اس طریقے سے کیا بہت سلو بھی ڈیولپ نہیں کیا. ابھی تک مظفر آباد کشمیر ایئرپورٹ سے محروم ہے، ابھی تک ایک اچھی روڈ انفراسٹرکچر سے محروم ہے، ابھی تک ایک پراپر انٹرنیٹ جو کنیکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے محروم ہے. ٹھیک ہے نا، کس طرح لائیو ہوں فیس بک، یہ پولیس انتظامیہ انہوں نے ہمارا گھر سیل کر دیا ہے. میں یہاں پہ اپنے حیثیت سے، اس حیثیت سے میں اعلان کرتا ہوں، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ فوری طور پہ کمشنر مظفر آباد، کچھ بھی ہوا یہ بچے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں خود سوزی کرنے جا رہا ہوں. کمشنر مظفر آباد، تحصیلدار مظفر آباد ذمہ دار ہے، یا میں فی الفور ہمارا گھر کھولیں اور ریکارڈ کی درستی کریں، ادروائز ہمیں ہندوستان انڈیا سے مدد کرتے ہیں، ہم مودی سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ آؤ اور ان کو سیدھا کرو، یہ رقبے تمہارے ہیں مودی، یہ سکھوں کے غیر مسلموں کے رقبے ہیں، کسی کے باپ کے نہیں ہیں، کسی کی ماں کو جہیز میں نہیں ملے ہوئے، ٹھیک ہے.
نہ پولیس کے نہ کسی اور کے. غیر مسلموں کے رقبے غیر مسلم آئے. ہم اپیل کرتے ہیں ہندوستانی گورنمنٹ سے کہ خدا را نریندر مودی آؤ اور اس ظلم سے یہاں نجات دلاؤ لوگوں کو. جہاں تمہارے رقبے تمہارے وراثت میں رقبے ملے ہوئے یہ لوگوں کو آ کے بدماشی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آج انہوں نے ہمیں پہ دخل کیا ہے. اس وقت میرے بچوں کو گھر سے نکالا ہے, برستی بارش میں روڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, انڈین حکومت کو یا پھر انڈیا کو پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں کے ساتھ شاید اس طرح کا جسٹس نہیں کرتے یا ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کو پورا نہیں کرتے, ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, تو پھر وہ کہیں اور جا کر دیکھتے ہیں. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہم نے بنگلہ دیش میں کیا, ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا. اس کے بعد ہم نے بلوچستان میں کیا, اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا. خیبر پختونخوا میں کیا, اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا. اب میرے خیال میں کشمیر کے ساتھ کریں لیکن اس سے بھی ہم سبق نہیں سیکھ رہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ یار ایک آدمی سرحد کے اس پار ایک آدمی کو وہاں کے پرائم منسٹر ہے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آئیں اور یہ جو گھر ہیں یہ پراپرٹیز ہیں یہ آپ کا حق ہے, یہ کسی کے باپ کا مال نہیں ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہاں پر آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں جو ہندو مندروں کی جگہ تھی یا لوگوں کی پراپرٹیز تھی ان کو زبردستی قبضہ کر کر اس میں پلازے بنائے گئے. کچھ ایسی بھی جگہ جہاں پر واش روم بنے. انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ یہ بات ہوئی اور یہ ہم نے مطلب اس نام سے بنایا ہوا ہے تو کیونکہ حق تو ہمارا ہی ہے, یہ باقی تو مطلب ویسے ہی ہیں.